اب انسان جن رشتوں ناتوں کے اندر بن جاتا ہے وہ تین طرح کے ہیں. ایک وہ رشتے ہیں جن کو بلڈ ریلیشنز کہتے ہیں، یعنی خونی رشتے، جیسے دادا ہے، پھر باپ ہے، پھر پوتا ہے، پھر اس سے آگے جو جتنے بھی سلسلے ہیں. دوسرے جو رشتے ہیں وہ رضاعت سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایک بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ بچپن میں یعنی رضاعت کی عمر میں تو وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا ہو گیا. پھر اسی طرح باقی سلسلے جو ہیں وہ چلتے ہیں، یعنی ماموں، چچا، تایا. تیسرے جو رشتے ہیں وہ نکاح کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی آیت میں کیا ہے جو میں نے پڑھی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو اور جو صلہ رحمی ہے اس کا خاص خیال رکھو. یعنی تین طرح کے رشتے ہیں، ایک بلڈ ریلیشنز، ایک رضاعت سے پیدا ہونے والے، اور تیسرے رشتے جو ہیں وہ نکاح کے بعد پیدا ہوتے ہیں. تو اب یہ تینوں رشتوں کا احترام جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور تینوں رشتوں کا لحاظ رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلامی شریعت میں جو تقریبات ہیں، نکاح کی تقریب ہے، ولیمے کی تقریب ہے، ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن اور سنت میں واضح ترین احکامات ہمارے پاس موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق فرمایا کہ النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ تین جو صحابہ تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا. تو جواب جب ان کو ملا تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی نے ان میں سے یہ کہا کہ یہ جو رشتے ناتے ہیں، نکاح ہے، پھر بچے ہیں، پھر اس میں معاملات ہیں، میں اس جھنجھٹ سے پاک صاف ہو کر قطع تعلقی کر کے علیحدہ رہ کر صرف اللہ کی عبادت کروں گا دن رات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اطلاع ملی ان تینوں کے خیالات کی، ان تینوں کو بلایا مسجد نبوی میں، تینوں سے پہلے سوال کیا، انہوں نے اقرار کیا. تینوں کے متعلق آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی، تو میں اس آدمی کی بات آپ کو بتانا چاہوں گا جس نے کہا کہ میں نکاح کے جھنجٹ میں نہیں پڑوں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کو مخاطب کیا، اس سے کہا کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. نکاح تو میرا طریقہ، میری سنت ہے. میری سنت سے جو بے رغبتی کا یا دوری کا اظہار کرے گا میں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے ایک مسلمان کی زندگی میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہم ترین سنت اپنی بتایا. اسی طرح شادی کے بعد جو ولیمہ ہوتا ہے اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں. ایک صحابی آپ کو اطلاع ملی کہ اس نے شادی کی، تو آپ نے فرمایا اولن ولو بشاتن، کہ ہر حال میں آپ کو ولیمہ کرنا ہے، چاہے آپ ایک بکری ذبح کر دو. اور آپ کو پتا ہے کہ بکری کی قیمت کیا تھی اس دور میں. ایک اور واقعہ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم دیے کہ آپ ایک بکری خرید کر لے آؤ. وہ گیا، اس نے 1 درہم کی 2 درہم کی 2 بکریاں خرید لی. جب آ رہا تھا تو ایک آدمی نے کہا بھائی ایک بکری کتنے کی ہے؟ اس نے کہا یہ ایک بکری جو ہے یہ 2 درہم کی ہے. اس نے بھیج دی. اب وہ 2 درہم اور ایک بکری لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. یعنی بکری کی قیمت 1 درہم یا 2 درہم تھی. تو آپ نے کہا کہ آپ نے ولیمہ کرنا ہے چاہے اتنا معمولی ہی کیوں نہ ہو. اور ساتھ ہی جو ولیمے کی تقریب میں بنیادی اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے. تو جو غریب لوگ ہیں، معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، ان کو بھی ولیمے کے تقریب میں ہر حال میں شریک کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ابو حمزہ صاحب نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا
جو ہم رسومات کرتے ہیں، مثلا ابٹن ہے، مایوں ہے، اور اس طرح کی 10-12 رسومات ہیں. تو یہ رسومات جو ہے یہ صرف بر صغیر میں ہے. اور بر صغیر میں جو پنجاب ہے، یعنی پنجاب سکھوں کا ہو یا مسلمانوں کا، ہمارا پنجاب یا ادھر کا پنجاب، سب سے زیادہ یہ جو رسومات ہیں اس میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رسمیں ہیں یہ پوری دنیا میں نہیں ہیں، تو یہ بر صغیر میں کہاں سے آ گئی ہیں؟ اصل میں سب سے زیادہ وہم پرستی اور سب سے زیادہ رسومات کا جو مذہب ہے وہ ہندو مذہب ہے. یعنی ہر موقع پر کوئی رسم ہے الٹی سیدھی. مثلا یہ ہولی دیوالی آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے پر رنگ پھینک رہے ہیں. بتائیں یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کوئی سمجھ بوجھ اور دانش کی بات ہے؟ یعنی ایک آدمی آیا صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے کلر پھینکا اور اسے کپڑے خراب کر دیے. اور سب سے زیادہ ہولی دیوالی کے جو تہوار ہیں ان میں شرابیں پی جاتی ہیں. یہ ریکارڈ پر ہے یہ باتیں ساری، میڈیا کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. آج کل میڈیا بہت فاسٹ ہے. تو یہ رسومات ہم نے ہندوؤں سے لے لی. ابھی ابو حمزہ صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں خواتین یا ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں. تو جو بزرگ ہیں ان کو سمجھانا چاہیے. دیکھیں نکاح تو ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں، شریعت محمدی کے مطابق، اسلامی طریقے سے. تو باقی رسمیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ رسمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اس سے برکت نہیں پیدا ہوگی ہمارے پروگرام میں، اس سے نفرت پیدا ہوگی، اس سے بے چینی پیدا ہوگی. اور پھر جو فحش قسم کی بہت ساری چیزیں انجام دی جاتی ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. تو وہ کیوں ہے، یعنی وہ کیوں کی جاتی ہیں؟ آپ کو بے حیائی کی طرف، بے راہ روی کی طرف کون لے کر جاتا ہے؟ یہ شیطان کی یہ ذمہ داری اور شیطان کی یہ ڈیوٹی اور شیطان کا یہ پسندیدہ ترین مشغلہ ہے. اور قرآن میں رب نے فرمایا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان آپ کو بے حیائی کے کاموں کی طرف ترغیب دیتا ہے اور وہ آپ کو غیر اللہ کی طرف لے جاتا ہے، فقر و فاقے کا ایک آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈال کر. تو لہذا ہم نے جو شیطانی جتنے بھی معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا ہے، اولاد کی اولاد کو محفوظ رکھنا ہے. اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری تقریبات جو ہیں ان میں تھوڑا سا دینی رنگ ہو اور اخلاقیات کی تعلیم اور تربیت ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو اخلاقیات ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. آپ یہ سرکاری اداروں میں جائیں، ہم بھی آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کو جتنے بھی اہلکار ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ اخلاقیات ان کے قریب سے بھی نہیں گزرے. کہیں بھی آپ چلے جائیں، اب اخلاقیات کا جو درس ہے وہ منبر و محراب سے ہے، یا جو دینی تقریبات ہیں ان میں ہے، یا جو دینی گھرانے ہیں ان کے اندر ہے. تو لہذا ان چیزوں کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو دینی معاملات ہیں ہم ان کو لے کر چلیں. اس میں بڑی برکتیں ہیں اور بہت زیادہ فوائد ہیں. ثناء اللہ پٹی صاحب میرے قریب آ جائیں. اگر اور کوئی مہمان نہیں آ رہے تو پھر آغاز کریں، اگر آ رہے ہیں تو پھر تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں. جی شاکر بھائی.